محرم کی اصل روح کیا ہے؟ محرم صرف شیعوں کا نہیں ہے، تمام اہل اسلام بلکہ ان لوگوں کا ساتھ وابستہ ہے، محرم کی وابستگی ہے جو انسانیت سے محبت کرتے آج کا نوجوان امام حسین کی زندگی سے کیا سیکھ سکتا ہیں، غیرت کی زندگی دیتی ہے، جو ہے وہ ترجیح دیتی ہے۔ ہے؟ ٹیم جب بنے تو ضرور دے جانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کیا اہتمام کیا جاتا ہے لنگر و نیاز کا؟ دوسری طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں بچے ذبح کر کے ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا یار جتنے نظر نیاز ہوتی ہے نا، شیعوں کے تو بچے ختم ہی ہوئی ہے، ویسے ہی ختم ہو بلکہ میں کہوں کہ 3 چیزیں: نظر اللہ، نیاز حسین۔ آپ نے ایک اہل سنت کا جنازہ پڑھایا، کیا انہوں نے پڑھ لیا آپ کے پیچھے؟ کہ جنازہ جو ہے وہ دعا ہے، درود ابراہیمی جو ہے وہ اس میں شامل۔ بندہ مجھے کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ جنازے میں اس طرح کرتے ہیں، وہ غلط باتیں بولتے ہیں۔ اچھا مقدس کاظمی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ محرم کی اصل روح کیا ہے؟ وہ محرم کی آمد ہے، اور محرم سے ہمیں کیا درس ملتا محرم کی اثر وہ اگر مختصر اگر اس کو بیان کیا جائے تو یہ محرم کی اصل روح قیام برائے دین الہی، اثر روح جہاد فی سبیل اللہ، ہے؟ اچھا، اصل روح حق کی خاطر کٹ مرنا، جس میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا، محرم کی اصل روح۔ اور حق کا پرچم، حق کے پرچم کو بلند رکھنا، بلند کرنا، محرم کی اصل روح۔ روح کیا محرم صرف اہل تشیعوں کا ہے؟ یہ تو مجھے عوام سے سوال کرنا چاہیے یا آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ایز اہل تشیع میں آپ سے پوچھتا ہم ہوں کہ دیکھتے ہیں صرف جو ہے وہ عزاداری صرف اہل تشیع کرتے ہیں۔ عزاداری بے شک اہل تشیع ہی کرتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ محرم کی روح سے وابستہ ہے اہل تشیع۔ محرم میں کیا ہوا، کیا واقعہ ہوا؟ کربلا پیش آئی۔ کربلا میں کیا ہوا؟ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کے 72 جان نثاروں کو شہید کر دیا۔ کیوں کیا گیا؟ اب یہ مختلف سوال۔ اس لیے کہ یزید بیعت لینا چاہتا تھا۔ بیعت کس چیز کی اور کس سے؟ فرزند رسول سے، اور ایک فاسق و فاجر یزید جو ہے وہ رسول خدا کے بیٹے سے جو ہے وہ بیعت لینا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ان کی بیعت تصدیق کر دیتی کہ جو تو حلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرام کر رہا ہے، بہت ساری باتیں اس نے سیکھی، اور جو حرام محمد کو حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ نہیں ہونے دیں۔ اور اگر یہ بیعت ہو جاتی تو ان باتوں کی تصدیق بھی ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، سو امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہ کر کے قیامت تک، بلکہ ایک میں شعر جناب ندیم سرور صاحب کی سی ڈی وی میں نے کہا، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے، اور بدلہ ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب، نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند، اور ایوان انبساط میں جنت نہ کر تلاش، یہ تو غم حسین کے آنسو میں بند ہے، اور کیا ان کی ہمتوں پہ کوئی تبصرہ کرے، بچہ بھی جس کے گھر کا شہادت پسند۔ خدا کے لیے محرم صرف شیعوں کا نہیں ہے، یہ تمام اہل اسلام بلکہ تمام ان لوگوں کا ساتھ وابستہ ہے، محرم کی وابستگی ہے جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہندو بھی پیار کر رہے محرم والے سے، سکھ بھی پیار کر رہے، عیسائی بھی کر رہے۔ کیوں؟ سکھ کے بارے میں پوچھا کہ کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام نے ہمیں ماں بہن بیٹی کا جو ہے وہ فرق بتایا، ورنہ یزید تو یہ سارے جو ہے وہ
محرم کو وہ نامحرم بنانے جا رہا تھا. اور یہ کس نے بتایا؟ امام حسین علیہ السلام. آج کا نوجوان امام حسین کی زندگی سے کیا سیکھ سکتا حق بات کرنا, ہے؟ ٹھیک ہے. سچ بات کرنا, ٹھیک ہے. اور عزت سے مرنے اور جینے کا جو ہے وہ ہنر, یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. غیرت کی زندگی دیتی ہے, شہادت کی موت کو جو ہے وہ ترجیح دیتی ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ جہاں حق بات ہو, یہاں پہ سچ ہو. جیسے آپ دیکھ لیجئے ان کے پیروکار حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو تابع فرمان تھے, انہوں نے شہادتیں دے کے بچوں سمیت بتایا کہ جو ان کا پیغام ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے رہو, ہم کھڑے ہیں. اور ہماری جان تو جا سکتی, یہ سر کٹ تو سکتا ہے, جھک نہیں سکتا. اچھا قبلہ صاحب مجھے یہ بتائیں، محرم میں ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ مجالس ہوتی ہیں، تو ان مجالس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہے وہی حق بات, مقصد یہ ہے کہ حق گوئی, مقصد یہ ہے کہ پیغام کربلا. اور پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا میں موجود ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ٹھیک ہے. حق اور سچ کا ساتھ, یعنی نیکیوں کا ساتھ دینا, نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا, یہ مختصر. ٹھیک ہے. ایک میرا سوال ہٹ کے ہے، محرم میں جو اہل تشیعوں کی جو نیاز اور لنگر ہوتا ہے اس کا ذائقہ دوبارہ پورے سال میں نہیں ملتا. اکثر اہل سنت لوگ بھی فرمائش کر کے اہل تشیعوں سے منگواتے ہیں کہ حلیم جب بنے تو ضرور دے جانا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کیا اہتمام کیا جاتا ہے لنگر و نیاز کا مجھے محرم تو میں؟ بڑا اچھا سوال لگا, بلکہ میں تو آج تک یہی سنتا آیا کہ ان کی نظر نیاز نہیں کھانی چاہیے. دوسری طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں بچے ذبح کر کے ڈالتے ہیں. ہاں جی، وہ ہے ایسی بات, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسے نہیں لوگ کھاتے. بھی ہیں. اور میں نے بلکہ اس سوال کا جواب ایک جگہ پہ دیا, میں نے کہا یار جتنے نظر نیاز ہوتی ہے نا شیعوں کے تو بچے ختم ہی ہو, شیعہ ویسے ہی ختم ہو جائے. تو یہ صرف چال بازیاں, شعبدہ بازیاں, مداری بازی, یہ بیان بازی, کچھ بھی اس سے حقیقت نہیں ہے. تو اگر دیکھا جائے, آپ جو پازیٹو آپ کی سوچ ہے, سوچ رکھ کے آپ پوچھ رہے ہیں کہ اپنا جو نا وہ ایسے بھی لوگ ہیں, آپ نے پازیٹو لوگوں کی بات کی, وہ اس لیے کہ اس میں خلوص نیت ہے. اور یہ بلکہ میں کہوں کہ تین چیزیں: نظر اللہ, نیاز حسین, نظر اللہ کے لیے اور نیاز حسین علیہ السلام کے لیے, اور ایک لنگر ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ان میں بھی فرق میں تو آپ کو بتا دوں. لنگر ہوتا ہے عرسوں میں, فقراء کی جو نا وہ عرسوں پہ جو نا وہ تقسیم ہوتا ہے. تو باقی اپنا اگر کسی کو اچھی لگتی تو ان کی مہربانی. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں جی ایسا ذائقہ جو ہے وہ پورے سال ہمیں نہیں ملتا جو محرم میں ملتا ہے, آپ کی مہربانی. میں تو صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ آپ کی یہ اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ سوچ ہے, ورنہ تو یہاں تک لوگ موجود ہیں کہ ان کی تو نظر نیاز بھی نہیں کھانی چاہیے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ. کوئی آپ کو مثال ایسی مل رہی؟ صرف جھوٹ ہے, یہ صرف پراپوگنڈا ہے, صرف اور صرف. وہ جیسے کسی نے سوال کیا جی کہ اپنا کہا کہ بھئی یا حسین نہیں کہنا چاہیے, یا حسین تو زندہ کے لیے کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی ہائے حسین. میں نے کہا ہائے حسین اس لیے نہیں کہنا, وہ تو زندہ ہے, شہید زندہ ہوتا ہے. اوہو, میں نے کہا نہ یہ زندہ پہ جو ہے وہ ٹک رہے ہیں, اور نہ ہی یہ اس بات پہ ٹک رہے ہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے. یعنی اس انداز میں صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. صرف نام حسین کے ساتھ بغض ہے. اور وہ کیوں ہے؟ وہ یوسف میمن صاحب ایک نعت خوان ہوا کرتے تھے, خدا ان کو غریب کی رحمت کرے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پہ حسینی نسل کہتا تھا آپ کے جیسے آپ نسل حسین سے ہیں, اس طرح یزید کی بھی تو نسل چلی ہے. ٹھیک ہے. شمر کی بھی تو نسل چلی ہے. تو وہ آج تک وہ وہی الاپ رہے ہیں
کہ جو ہے نا بلکہ میں نے تو یہاں تک شاید آپ کی بنا کہ گھوڑا دیکھ لیں تو ان کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، علم دیکھ لیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نکاح کیسی چیز ہے، پڑھیں آپ سیکھوں کے ساتھ، ختم آپ صرف علم دیکھ کے کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے، میں یہاں پہ اپنے ناظرین سے یہ بات کہ اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے علم دیکھنے سے، تو دنیا میں مجھے کوئی ایسا بندہ دکھائے جس نے علم نہ دیکھا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، اور صرف نفرین پھیلانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اور نکاح ٹوٹنے کا ان کو کیسے پتا، کیسے ٹوٹ جاتا ہے بھائی، یہ بھی تو پتا چلے، وہ کرائٹیریا تو پتا چلے، وہ آواز آتی ہے نکاح ٹوٹنے کی۔ یہ سب یہ عجیب عجیب باتیں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پھیلانے کے لیے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، بھائیوں کو بھائیوں سے دور کرنے کے لیے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں۔ قبلہ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ آپ دونوں سیکٹرز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اپنی شروع سے۔ اگر آپ اسکول لائف سے بات کریں، جب ہم نعت خواں تھے، ابھی بھی آپ ذکر کر رہے تھے میرے سے کہ آپ نے ایک اہل سنت کا جنازہ پڑھایا، کیا انہوں نے پڑھ لیا آپ کے پیچھے؟ بالکل پڑھا۔ کیا واقعہ تھا؟ بیٹا اس کا شیعہ ہو گیا تھا، اچھا، اور وہ چونکہ میں حلقہ ارادت میں تھا میری تقریباً 16-17 سال سے، تو اس کی خواہش ہوئی کہ اس کے والد کا جنازہ جو ہے آپ پڑھیں؟ ہاں میں پڑھا ہوں۔ اور ہاں یہ بھی کہ اس کے والد نے بھی آخری رات جب اس دنیا سے آنے لگا، کہتے کہ مجھے انہوں نے جو ہے نا علی ولی اللہ انہوں نے پڑھا، اچھا، ولایت علی علیہ السلام کا اس نے اقرار کیا، تو میں جنازہ جو نا، چونکہ باقی ساری برادری اہل سنت تھی، تو وہاں پہ پھوپھیاں چاچے تائے جو ہے وہ سارے مخالف ہو گئے کہ نہیں، ہم شیعوں والا نہیں ہونے دیں۔ تو اس نے پھر ذکر کیا کہ میں اپنے پیر صاحب سے یہ پڑھاؤں گا جنازہ۔ تو چونکہ میرے پہ اس لیے اتفاق ہو گیا کہ میری کو 3 دہائیاں جو ہے، اس اعتبار میں نے اپنے کردار سے بتایا دنیا کو کہ سادات کو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ میں اپنے منہ سے یہ بات یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ ہے، میں نے بتایا ہے شیعہ سنی پر۔ پھر وہاں پہ میں نے کھڑے ہو کے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جنازہ جو ہے وہ دعا ہے، اور آپ دیکھیں گے میں اونچا پڑھوں گا، درود ابراہیمی جو ہے وہ اس میں شامل۔ تو بعد میں ایک شخص ملا اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، انہوں نے کہا جی ہم تو اس لیے سمجھتے تھے کہ شیعوں کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، آپ نے ہمیں بتا کے حیران کر دیا کہ درود ابراہیمی بھی آپ پڑھتے ہیں، اور ہم نے سمجھا شاید یہ جو اب میں یہ لفظ کہوں کہ صحابہ کے اوپر شاید کوئی برا بلا کہتے ہیں آپ اس میں جنازے میں، ہاتھ دھو گئی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، یہ لیول ہے تو چیک کریں کہ وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ جنازے میں اس طرح کرتے ہیں، وہ غلط باتیں بولتے ہیں۔ تو آپ کا تو جنازہ میں نے پیچھے کھڑے ہو کے سنا، بلند آواز سے ہم پڑھتے، تو صرف یہ تھا کہ 4 تکبیر کی جگہ 5 تکبیر تھا۔ میں نے کہا سرکار نے 70 تکبیریں بھی پڑھی ہیں، آپ تو 5 تکبیر کی بات کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کی 70 تکبیریں پڑھی ہیں، تکبیروں سے۔ یہ دعا ہے، جنازہ دعا ہے، اس میں کوئی جناب وہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں جناب وہ نکاح ٹوٹ جائیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اور میں خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ سب نے جنازہ پڑھا اور بخوشی پڑھا، اور بعد میں کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ اچھا،